بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ خواجہ میر درد کی ہے۔ یہ آپ کی سنٹیکس بک بورڈ جام شعروں کی کتاب کے صفحہ نمبر 169 پہ موجود ہے۔ میں آپ کا معلم ہوں محمد احمد۔ آئیے اب بڑھتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف۔ مقاصد تدریس میں آپ جانیں گے غزل کے مصنف خواجہ میر درد صاحب کے حالات زندگی اور ان کا ادب میں مقام و مرتبہ، غزل کی تشریح، الفاظ و معنی اور نئے الفاظ کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ غزل کی تعریف اور دیگر اصناف میں اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دبستان دہلی سے مراد وہ شعراء و ادیب جو کہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور دہلی کے اندر رہے اور کافی عرصہ انہوں نے دہلی کے اندر گزارا، تو جس کے اندر خواجہ میر درد بھی شامل ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب شامل ہیں اور اس کے علاوہ مومن خان مومن شامل ہیں۔ خواجہ میر درد بنیادی طور پر ایک صوفی شاعر تھے اور سجادہ نشین بھی تھے۔ یہ 1721 کے اندر پیدا ہوئے تھے خواجہ میر درد صاحب، اور ان کا انتقال 1785 کو ہوا تھا۔ خواجہ میر درد جو ہے دبستان دہلی سے ان کا تعلق ہے۔ اب پڑھتے ہیں غزل کی طرف۔ دنیا میں کون کون نہ یکبار ہو گیا، پر منہ پھر اس طرف نہ گیا جو نہ کیا اس نے جو گیا۔ دیکھیے یہ پہلا مطلع ہے۔ پہلا مطلع کس کو بولتے ہیں؟ جو پہلا شعر ہوتا ہے، اس کے اندر خواجہ میر درد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا سے ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا کی طرف منہ نہیں کرتا، یعنی دنیا کی طرف پھر دوبارہ نہیں آتا۔ پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر، لیے اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر جو نئے الفاظ ہیں، صبا کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کو۔ در بدر کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ چشم اشک بار کس کو کہتے ہیں؟ ایسی آنکھ جو کہ آنسو بہائے۔ پھرتی ہے میری خاک صبا در بدر، لیے اے چشم اشک بار یہ کیا تجھ کو ہو گیا، کہ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے، تو اس کو پھر ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑاتی پھرتی ہے، تو وہاں سے جو بھی شخص گزرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک فرد تھا جو اس دنیا کے اندر بستا تھا، آج وہ اس مٹی کے اندر مل گیا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ طوفان نو نے تو ڈبوئی زمیں فقط، میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا۔ ابھی دیکھیے یہاں پر تلمی استعمال ہوئی ہے۔ تلمی کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تلمی۔ طوفان نو یہاں پہ کیا ہے؟ تلمی نے، یعنی طوفان نو نے تو صرف زمین ہی ڈبوئی ہے، جو میں ہوں ننگے خلق۔ ننگے خلق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فرد جو کہ پوری دنیا کے لیے باعزتی کا باعث ہو۔ صحیح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو طوفان جو نو تھا اس نے تو صرف زمین ہی ڈبوئی تھی نا۔ جو طوفان نو تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، لیکن میں نے کیا کیا؟ میں ساری خدائی ڈبو گیا۔ یہاں پر کیا، یہاں پہ اس شعر سے کیا مراد لی جا رہی ہے کہ جو انسان ہے وہ خطا کا پتلا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن کے بعد اس سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ تو انسان جو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے تو طوفان جو تھا اس نے تو صرف زمین ہی ڈبوئی تھی، لیکن انسانیت نے خدا کی جو ہے وہ ساری خدائی ڈبو دی ہے۔ واعظ کسے ڈراوے ہے یوم حساب سے، گریا میرا تو نام اعمال ہو گیا۔ دیکھیے یہاں پر جو نئے الفاظ ہیں، واعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے والے کو، اور گریہ کس کو کہتے ہیں؟ آہوزاری کرنے والے کو۔ جو واعظ ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، وہ تو یوم حساب سے ڈرا رہا ہے، لیکن جو میرا نامہ اعمال ہے، جو میرا آہوزاری ہے، اس نے جو میرے نامہ اعمال کے اندر تمام تر غلاظتیں ہیں ان کو دھو دیا ہے۔ پھولے گا اس زبان میں گلزار معرفت، یا میں زمین شعر میں یہ تخم بو گیا۔ تخم کس کو کہتے ہیں؟ بیج کو کہتے ہیں، کہ یہاں پر کیوں نہ، یہاں پہ کیوں نہ باغ نکلے گا، باغ پھلے پھولے گا۔ میں نے تو اپنی
جو زندگی تھی وہ ساری کی ساری شعر کی نظر کر دی ہے۔ آیا نہ اعتدال پہ ہرگز مزاج دہر، میں گرجے گرموں سرد زمانہ سمو گیا۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مزاج دہر ہے، زمانے کا جو ایک مزاج ہوتا ہے وہ کبھی بھی اعتدال پہ نہیں آیا، صحیح ہے۔ اور میں نے جو اس کے اندر جو گرمی ہے، سردی ہے، یعنی زمانے کی اونچ نیچ ہے، اس کو میں نے سمو تو اپنے اندر لیا، میں نے دکھ غم برداشت تو کر لیے، لیکن زمانے کا جو مزاج تھا وہ اپنی جگہ پہ رہا۔ اے درد جس کی آنکھ کھلی جہاں میں، چشم کی طرح جان کو اپنی رو گیا۔ یہاں پہ یہ جو مقطع ہے آخری شعر، اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ جس کی یہاں پر آنکھ کھلی ہے وہ یہاں سے کبھی خوشی خوشی نہیں گیا بلکہ روتے ہوئے گیا ہے۔ اے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے۔ یہاں پر یہ جو مطلع ہے اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے غلط گر گماں میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو دل ہے وہ بھی تیری ہی طرح ہر جائی ہے۔ اپنے محبوب سے مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، یعنی جس طرح تیری بے وفائی ہے اسی طرح یہ دل بھی ہے، دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ آن کس کو کہتے ہیں؟ لمحے کو بولتے ہیں۔ اچھا، لے خبر تیگے یار کہتی ہے، باقی اس نیمے جاں میں کچھ ہے۔ تیگے یار کس کو کہتے ہیں؟ تیگے یار آئیبرو کو، جو کہ ایک جو خواتین کی آئیبرو ہوتی ہے، اس کو یہاں پر شاعر نے تیگے یار سے منسوب کیا ہے، تیگے یار۔ باقی اس نیمے جاں میں کچھ ہے۔ نیمے جاں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آدھی انسان کی جان نکل چکی ہو اور آدھی باقی ہو، کہ لے خبر تیگے یار کہتی ہے، باقی اس نیمے جاں میں کچھ ہے۔ تیگے یار کو اس نے تلوار سے تشبیہ دی ہے کہ تیگے یار سے جو اس کا محب ہے اس کی جان تو نکل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جا کے اس کی خبر لو، شاید کہ اس میں جان کچھ باقی ہو۔ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ عشق و محبت کے اندر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب انسان کو اپنی ہوش نہیں رہتی، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں، اپنی کیفیت بتاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا تو کچھ ہوں لیکن دھیان میں کچھ ہے۔ یعنی عشق اور محبت کی جو ایک مصائب ہیں اس کے اندر گزرتے ہوئے میری جو حالت ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ میرا دھیان اور جسم و جاں حقیقی معنوں میں میرا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ اور بھی چاہیے سوا کہیے اگر دل نامہرباں میں کچھ ہے۔ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ اور بھی اس کے سوا چاہیے تو دل نامہرباں میں کچھ ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر جو کہ نامہرباں ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، اگر اس کے اندر کچھ اور بھی خواہش ہے تو اس کی خواہش کی تکمیل تم کر سکتے ہو۔ درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیاں میں کچھ ہے۔ یہ جو مقطع ہے آخری، اس کے اندر شاید کیا کہہ رہے ہیں کہ درد تو جو کرے ہے جی کا زیاں، فائدہ اس زیاں میں کچھ ہے، یعنی اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس محبت کے اندر، اس عاشقی معشوقی مجازی عشق کے اندر کچھ نہیں رکھا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ میر درد جو ہے ایک روحانی شاعر ہیں اور ایک ولی اللہ تھے، تو وہ عشق مجازی سے زیادہ عشق حقیقی کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو تو اپنے دل کا زیاں کر رہا ہے، اپنی جی کا زیاں کر رہا ہے، کیا اس کا زیاں کا، اس کا اپنی جان کو مارنے کا اس کام کے اندر کیا فائدہ رکھا ہے۔ اچھا بیٹا، یہ جو آج ہم نے غزل پڑھی ہے خواجہ میر درد صاحب کی، اس کی بنیادی طور پر 3 سوالات ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے خواجہ میر درد صاحب کا اپنے تعارف اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال آپ کو کیا کرنا ہے، جو مذکورہ غزل ہے، یعنی جو ہم نے پڑھی ہے غزل، اس کے اندر جو برتے گئے نئے الفاظ ہیں، جو آپ نے نئے الفاظ سیکھے ہیں، اس کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کے 2 سوالات ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ غزل کی آپ نے تعریف لکھنی ہے اور دیگر اصناف میں اس کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ نے 5 جملے تحریر کرنے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر آپ کا 3 سوالات ہیں جس کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں۔